پاکستان کی تاریخ میں کئی واقعات ایسے ہیں جنہوں نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف ظلم نہیں ہوتا بلکہ انصاف کی تلاش بھی ایک اور ظلم بن جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر شازیہ خالد ریپ کیس کی، ایک ایسا کیس جو بلوچستان کی سیاست، انسانی حقوق اور ریاستی اداروں پر سوالات چھوڑ گیا۔ ڈاکٹر شازیہ کون تھی؟ ڈاکٹر شازیہ خالد ایک میڈیکل آفیسر تھیں۔ 2005 میں انہیں ڈیرہ بگٹی، بلوچستان کے سوی گیس فیلڈ میں تعینات کیا گیا۔ ایک پڑھی لکھی، باہمت اور اپنے کام سے محبت کرنے والی خاتون۔ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا؟ جنوری 2005 کی رات سوی گیس فیلڈ کی خاموشی میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ ڈاکٹر شازیہ اپنے کمرے میں موجود تھیں جب ایک نقاب پوش شخص ان کے کوارٹر میں داخل ہوا اور انہیں بے رحمی سے ریپ اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ حملہ آور اتنا طاقتور تھا کہ ڈاکٹر شازیہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ان کی چیخوں کی آواز بھی بیرک تک نہ جا سکی۔ صبح انہیں شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ شروعاتی تحقیق اور تنازع۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انصاف کی راہ مشکل ہونا شروع ہوئی۔ ڈاکٹر شازیہ نے واضح کیا کہ حملہ آور ایک طاقتور شخص تھا، لیکن حکومتی اداروں نے فوراً یہ اعلان کر دیا کہ فوجی یا سیکورٹی اہلکار ملوث نہیں ہے۔ یہی بیان اس کیس کو متنازع بنا گیا۔ عوامی ردعمل اور قوم پرستوں کا موقف۔ بلوچستان کے رہنماؤں، خصوصاً نواب اکبر بگٹی، بلوچ قوم پرست جماعتیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، سب نے ایک ہی سوال اٹھایا: تحقیقات شفاف کیوں نہیں ہو رہے؟ نواب اکبر بگٹی نے کھل کر کہا کہ حملہ آور کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، اسے تحفظ دیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ بلوچستان میں پہلے سے موجود محرومیوں اور غصے کو مزید بھڑکا گیا۔ آزاد میڈیکل بورڈ نہیں بنایا گیا۔ ملزم کے ڈی این اے تک شفاف طریقے سے نہیں دکھائے گئے۔ فوجی اہلکاروں سے سخت تفتیش کی اجازت نہیں دی گئی۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے بھی کہا کہ حکومت کیس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سب سے تکلیف دہ پہلو یہ تھا کہ متاثرہ خاتون کو ہی قصوروار سمجھا جانے لگا۔ ان پر خاموش رہنے کا دباؤ ڈالا گیا۔ انہیں میڈیا سے دور رکھا گیا۔ سیکیورٹی فراہم نہ کی گئی۔ بالآخر انہیں اپنے وطن میں رہنا تک مشکل کر دیا گیا۔ مسلسل دھمکیوں اور عدم تحفظ پر ڈاکٹر شازیہ اور ان کے شوہر نے پاکستان چھوڑ دیا۔ بعد میں انہیں بین الاقوامی پناہ اسائلم مل گئی۔ وہ آج تک اپنے ملک واپس نہیں آ سکے۔ یہ کیس محض ایک جرم نہیں رہا، بلکہ بلوچستان اور مرکز کے درمیان تناؤ کی ایک بڑی وجہ بن گیا۔ نواب اکبر بگٹی نے اس کیس کو بنیاد بنا کر حکومت کے خلاف سخت موقف اختیار کیا۔ بلوچستان میں ریاستی اداروں کے خلاف غم و غصہ بڑھا۔ شورش اور بغاوت کے شعلے مزید تیز ہو گئے۔ کیا ڈاکٹر شازیہ کو انصاف ملا؟ مختصر جواب ہے نہیں۔ کیس آج تک شفاف طریقے سے حل نہیں ہوا۔ حملہ آور کون تھا؟ کیوں گرفتار نہیں ہوا؟ کیوں تحقیقات روک دی گئیں؟ یہ سوال آج بھی جواب مانگتے ہیں۔ ڈاکٹر شازیہ کا کیس صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب انصاف کمزور ہو جائے تو مجرم مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جب ایک مظلوم عورت کو انصاف نہ ملے تو پورا معاشرہ مجرم بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے اور چھپے ہوئے اہم کیسز پر ویڈیوز بنائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔